بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا محمد علی ان دنوں آج کل پرچوں کی زد میں ہے، اور پرچوں کی وجہ اس کی وہ نازیبا کلمات ہیں، وہ گستاخیاں ہیں جو اس نے انبیاء کی شان میں کی ہیں۔ کچھ لوگ پاکستان کے صحافی جو ہر بات کو سیاسی رنگ دیتے ہیں جو اپنے مفاد کی ہو، انہوں نے اس کو بھی سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی، جبکہ ہمارے نزدیک اس میں کوئی بھی سیاسی رنگ نہیں ہے۔ اس نے واقعتاً ایسے جملے کہے ہیں جو قابل گرفت ہیں، جو انتہائی سخت جملے۔ ہم ان کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مرزا محمد علی جو کہا ہے وہ گستاخی کس طرح ہے۔ مثلا گستاخی اس نے بہت کی ہیں، لیکن ریسنٹلی جو اس نے باتیں کی ہیں کہ جب اللہ کی توحید بیان کی جائے گی تو نبی تے شے کوئی نہیں، انبیاء تے شے کوئی نہیں، معاذ اللہ، یہ جو شے کوئی نہیں ہے، یہ صراحتاً ایک گستاخی ہے۔ ہم اس کو ذرا اکیڈمیکلی لٹرلی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں ذرا، اب ہم ذرا یہ بات کریں، یہی صحافی جو اس بات کو سیاسی رنگ دے رہے ہیں، میں آپ کو بات کرتا ہوں، ان کی صحافت کو ہم بیان کرتے ہوئے کسی بڑے صحافی کی اور صحافی کی تعریف کرتے ہوئے ہیں اے صحافی تے شے کوئی نہیں، یا ہم کسی عالم کی تعریف کرتے ہوئے مرزا محمد علی کے بارے میں کہیں مرزا محمد علی تے شے کوئی نہیں، یا کسی بزرگ کی شان بیان کرتے اس کے والد کی شان بیان کرتے ہوئے ہم کہیں کہ مرزا محمد علی تو پیو تے شے کوئی نہیں، یقیناً ان سب کو غصہ آئے گا۔ اس سے پتہ چلے یہ عرف ہے کہ آپ کوئی شے کو اچھے معنی میں استعمال نہیں کرتے، لہذا کوئی شے نکرہ ہے، کامن ناؤن ہے، کامن ناؤن یعنی مطلب کوئی شے ہی نہیں، نتھنگ، تو لہذا یہ صراحتاً عرف عام میں بھی کسی کے بارے میں استعمال کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، چاہے جائے کہ اس کو انبیاء کرام کے بارے میں استعمال کیا جائے۔ اگلی بات یہ ہے، اس نے یہ جو توحید بیان کرنے کا نیا رنگ جو کہ خوارج نے پہلے سے شروع کیا تھا، اسماعیل دہلوی نے بھی اس پہ اس طرح کی باتیں کی، اب یہ جو نیا رنگ اس نے دیا ہے، اور رنگ یہ ہے کہ آپ اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے انبیاء کی تنقید کریں، یہ تو قرآن کے اسلوب کے خلاف ہے۔ مثلا 17ویں پارے میں آیت نمبر 26 ہے سورہ انبیاء کی، وہ کہا قال اتخذ الرحمن ولدا، وہ کہتے تھے اللہ نے بیٹے بنا لیے، بچے بنا لیے۔ وہ کفار کا ایک قبیلہ تھا، کفار مکہ کا، مکے کے کچھ کافر تھے، وہ کہا کرتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے اس کی نفی کی، سبحانہ، اللہ پاک ہے کہ اس سے بچے ہوں، لیکن اللہ نے فرشتوں کی ان کے بارے میں سخت جملے نہیں فرمائے، بلکہ کہا بل عباد مکرمون، بلکہ وہ معزز آنریبل بندے ہیں، لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، وہ تو اللہ کے حکم کی بالکل نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کی بات سے آگے بڑھتے نہیں۔ لہذا انبیاء کرام علیہ السلام کی اور اللہ نے اپنے نیک بندوں کی شانوں کو بیان کیا ہے، توحید کو بھی بیان کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر ان کو کوئی خدا مانتا ہے تو اللہ نے ان کی شان میں اللہ نے ان سخت جملے فرمائے، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سبحانہ، اللہ پاک ہے اس سے کہ اس کا بیٹا ہو، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ یہ سورہ مائدہ، سورہ نساء کی آیت ہے 6 پارے میں، کہ وہ اسی کے زمین و اسمان اسی کی ملکیت ہے، اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا؟ جو غلام ہو، غلامی تو ملکیت کے منافی ہوتی، شرعی اصول ہے کہ کوئی اپنے غلام کا مالک ہو جائے، اگر وہ اس کا کوئی ذی رحم محرم ہو، بیٹا ہو، باپ ہو، اس کا مالک ہو جائے تو وہ تو آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ بچہ ہونا یہ غلامی کے منافی ہے۔ اور نمبر 2، قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ اب عیسیٰ علیہ السلام تو خدا نہیں ہے، یہ تو واضح ہے، لیکن کیا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ فرمایا تو شے کوئی نہیں؟ اللہ فرماتا ہے لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، کہ ہرگز عیسیٰ ابن مریم اور فرشتے بھی کبھی بھی، جو مقرب فرشتے ہیں، وہ کبھی اس بات کا انکار نہیں کریں گے کہ وہ اللہ کے بندے نہیں، اللہ نے تو ان کی شان بیان کی ہے۔ لہٰذا اس کا مطلب توحید بیان کرنے کا یہ تھوڑا ہے کہ آپ انبیاء کے بارے میں یہ جملے کہیں۔ اسی طرح اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ جب اللہ ان سے پوچھے گا بتاؤ تم نے مجھے چھوڑ کر کہا تھا، مجھے چھوڑ کر اور میری ماں کو، یعنی اللہ کو چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لینا، قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق۔ وہاں یہ توڑا ہے کہ اے عیسیٰ تو شے کوئی نہیں تھا، تو نے یہ جملے ان کو کہے تھے کہ میں تو شے کوئی نہیں، اللہ ہے بس، نہیں ایسا نہیں تھا۔ اللہ نے تو ان کی شانوں کو بیان کیا۔ جب کفار مکہ نے، اللہ نے فرمایا کہ یہ جن کو تمہیں کفار اللہ کے سوا خدا مانتے ہو، حسب جہنم،
انکم ما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ہم کون سا، تو یہ بتوں کے علاوہ اور بھی تو اللہ کے مقرب ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، عزیر اور بڑے بڑے فرشتے ہیں جن کو خدا مانا جاتا ہے، تو معاذ اللہ کا یہ بھی جہنم کا ایندھن ہو گئے۔ اللہ نے پہلی بات تو یہاں ان کی جہالت تھی کہ اللہ نے ماں کا استعمال فرمایا انکم وما تعبدون، اور ماں غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ان کی موٹی عقلوں میں بات نہیں آئی، تو اللہ نے شان بیان کی کہ ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کے لیے نہیں ہے جن کی بارے میں ہماری بات پہلے ٹھہر چکی، انبیاء کرام اللہ کے فرشتے، وہ تو قیامت کے دن ان اللہ کے نیک بندوں کو، فرشتوں جو انبیاء ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ان کو تو کوئی گھبراہٹ ہی نہیں آئے گی۔ تو اللہ نے اپنی توحید کے ساتھ ان کی شان کو بیان کیا ہے، نہ کہ یہ فرمایا کہ میں خدا ہوں اور تم تو شے کوئی نہیں، انبیاء تو شے کوئی نہیں۔ یہ ایک خارجیت ہے، یہ قرآن کی تعلیمات کے منافی چیزیں ہیں، یہ گستاخی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔